بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنگ کی صورتحال، عالمی سطح پر خوف و ہراس، تیل کی قیمتیں، تہران اور تل ابیب کے حالات، اور بھارتی اسرائیلی جاسوس کی گرفتاری، یہی نہیں، عمران خان کے وکیل کی تبدیلی، ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پہلی بات جو ہے وہ جنگ کی ہے، جس سے پوری دنیا پریشان ہے اور پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اس پہ کرنی ہے۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ کا دل چاہے تو INN کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ میں یقیناً آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ جی ناظرین، جنگ ختم نہیں، فیصلہ ہم کریں گے۔ یہ کس نے کہا، کیوں کہا، یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ تہران اور تل ابیب جو ہے وہ جل اٹھے ہیں، ان پر کل کی رات کیسی گزری، اور بھارتی اسرائیلی جاسوس کی گرفتاری کہاں ہوئی، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بلکہ جو پاکستان کی سیاست نے، جو پاکستان کے حالات ہیں، یعنی جو دہشت گردی کے حوالے سے جو آپریشن ہو رہے ہیں، جو فتنہ الفساد، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف جو آپریشن ہو رہے ہیں، اس کی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ اور قومی سطح پر ایمرجنسی کا دن بھی کل ہے۔ کس حوالے سے؟ کل داماد رسول شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، فضائل و مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ لاہور میں بھی بڑا سخت سیکورٹی کا انتظام کیا گیا اور خصوصی نظر، لیکن اس میں سرکاری سطح پر جو انتظامات کیے وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اور آپ کو بھی فکر کرنی ہے کہ کوئی فسادی ایسی سازش نہ کر جائے جس پہ ہم بھائی بھائی آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ اس لیے ذمہ داری بڑھتی ہے۔ حالات غیر معمولی ہیں تو انتظامات بھی غیر معمولی ہونے چاہیے۔ تو پہلی استدعا تو میری یہی ہے۔ ماضی میں اگر دیکھیں تو لاہور کے جلوس کے اختتام سے پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا کربلا گام شاہ کے بعد، اور اس میں بہت سی شہادتیں ہو گئی تھیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پوشیدہ دشمن کسی وقت بھی ہماری صفوں میں گھس سکتا ہے۔ تو دائیں بائیں نگاہ رکھیں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کی فکر کریں۔ یقیناً یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ جنگ ختم نہیں، فیصلہ ہم کریں گے۔ ٹرمپ صاحب نے کہا گزشتہ روز کہ یہ جنگ ہے امریکہ کی، ہمارے اہداف مکمل ہو گئے ایران پر، اسرائیل اور ہم نے مل کے کر لیا جنگ، اب بس خاتمے کے پاس ہے، ایران ہار چکا ہے۔ لیکن دوسری جانب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران ہتھیار پھینک دے۔ تو ادھر سے جواب کیا ہے؟ ایرانی پاسدار انقلاب کا کہنا ہے کہ جنگ شروع کرنے کا بٹن تمہارے ہاتھ میں تھا، لیکن ختم کرنے کا بٹن ہمارے ہاتھ میں۔ آبنائے ہرمز پہ انہوں نے جس طرح روکا ایران نے، اس سے چیخیں نکل گئی دنیا کی۔ تیل کرائسس، ٹرمپ نے کام تو دکھا دیا یہ کہہ کے کہ بس جنگ ختم ہونے کو ہے، تو اچانک تیل کی قیمتیں پھر نیچے آ گئی، جو $119 تک پہنچ گئی تھی وہ واپس آ گئی، اور اب 85 یا 90 تک ہوگی۔ لیکن یہ صرف وقتی ہے، نقصان ہوا، سب کا ہوا، لیکن تاجر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی تجارت کرنے میں کامیاب رہا۔ بھارت کا جو ہے امریکہ کا جو ابتدائی خسارہ ابتدائی دنوں کا وہ پیش ہو گیا۔ واشنگٹن پوسٹ نے بتایا کہ بڑی تفصیلی رپورٹ میں کہ 5.5 ارب ابتدائی چند دنوں کا اخراجات ہے، پر اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اب امریکہ بہادر جو ہیں وہ سفارتی محاذ پر، اخلاقی محاذ پر، معاشی محاذ پر جنگ ہار چکے، اور ایران جیت چکا ہے، اور ان کو اب دفاع کے لیے ضمنی بجٹ کی منظوری بھی چاہیے ہوگی اربوں کی، جس کی مخالفت ہو رہی ہے امریکہ میں۔ ساری دنیا اس میں مخالفت کر رہا ہے، اس حملے کی، اس جارحیت کی۔
ایران کو پیشکش بھی ہوئی ہے، اور نئے رہبر معظم مجتبیٰ خامنائی خاموش بھی ہیں، لیکن ایک بیان ان کا آیا تھا کہ ہم 10 سال تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد خاموشی پر لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ چاہتے ہیں کچھ جارحانہ بیان دیں یہ وہ، لیکن وہ ان کی حکمت عملی بہت مختلف ہے اور وہ کم گو ہے، اس لیے سامنے نہیں، لیکن منتخب ہو چکے ہیں، حلف اٹھا چکے ہیں، ان کا سب نے تسلیم ان کو کر لیا ہے۔ آپ نے صدر کے پیغام پہ بھی دیکھا ہوگا، ایرانی صدر کے پیغام کے پیچھے تصویر ان کی رکھی ہوئی تھی، تو سرکاری پروٹوکول میں وہ آ چکے ہیں۔ ٹرمپ بہادر کہتے تھے انتخاب میری مرضی سے ہوگا، اور مجتبیٰ تو قبول ہی نہیں ہے، لیکن ایران نے یہ فیصلہ کر کے اور ثابت کر دیا کہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہم کریں گے کہ جنگ ختم کب ہوگی۔ گزشتہ رات تہران پہ اور تل ابیب پر قیامت گزر گئی۔ تہران نے بھی معاف نہیں کیا، تل ابیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور امریکہ بہادر اور اسرائیل نے بھی کم نہیں کیا، انہیں نے بھی اسرائیل پر اپنا تہران پہ بے تحاشا حملے کیے۔ چاہے ٹرمپ پر سوال ہو رہا ہے کہ تہران کے قریب جو بچیوں کے اسکول پر میزائل مارا گیا وہ تم نے مارا، تمہارا بنا ہوا تھا، اور انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارا میزائل ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہمارے دوست ممالک کے پاس بھی ہے، وہ کسی اور نے مارا ہوگا، یعنی چاند چھڑانے کی کوشش کی، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں 1332 شہادتیں ہیں ایران میں سرکاری طور پہ، اور اس کے علاوہ جو رپورٹ نہیں وہ الگ ہیں، لیکن اس میں بوڑھے، جوان، بزرگ، عورتیں، خواتین و حضرات تو موجود ہیں ہی ہیں۔ اس میں جو سب سے کم عمر شہید ہے اس کی عمر 8 ماہ تھی، 8 ماہ کی بچی تھی۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ گزشتہ رات کی اگر تہران کی آپ دیکھیں فوٹیجز یا ویڈیو دیکھیں تل ابیب کی، تو آگ ہی آگ نظر آئے گا، شعلے اٹھتے، دھوئیں اٹھتا نظر آئے گا، اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ تو جہاں یہ حالات ہو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ وہاں یہی ہوگا کہ انسانیت کا جنازہ نکالا گیا ہے، جارحیت کی گئی ہے، اور ایران کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے کہ آئیں بیٹھ کے پھر بات کرتے، اور ایران نے صاف انکار کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے جارحیت ختم کی جائے، کوئی ضمانت دے، کوئی گارنٹی دے۔ ٹرمپ بہادر نے گھبرا کر، جو کہتے ہیں نا جنگ ختم ہو جائے، گھبرا کر انہوں نے پیوٹن کو فون کیا اور پیوٹن سے 1 گھنٹہ گفتگو کی، اور ان کو رشوت بھی دے دی۔ کیا رشوت دی؟ کہ آپ کے تیل پر جو پابندیاں لگائی ہیں ہم وہ پابندی ہٹا رہے ہیں، آپ تیل بیچیں، فروخت کریں جسے کرنا ہے۔ دوسرا بھارت کو بھی انہوں نے ایک رعایت دے دی، ریلیف دے دیا کہ جو جہاز سمندر میں موجود ہیں، رک گئے ہیں آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے، ان سے اگر آپ تیل لینا چاہیں رشین تو لے لیں۔ دوسری طرف پیوٹن کو یہ بھی انہوں نے آفر دی، آنکھ مارتی، اشارہ کرتا کہ بھائی یوکرائن تے اگر کرنا ہے قبضہ کرا کے مکاؤ، تو 20% پہ آپ کر چکے، 50% بھی کر لے، کر کے مکائے تو جنگ بندی کا اعلان کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم کرتے تو آپ بھی جنگ بندی کا اعلان کریں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ ادھر سے کریں تو ہم ادھر سے کرتے ہیں، اور یہ وہ مطلب مسائل یہاں تک پہنچ گئے کہ اب وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ میں وہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کی باری آ رہی ہے۔ اگر تیل کی پرائسز اسی طرح رہیں، اور یہ معاملہ جو ابھی انہوں نے کہا جنگ ختم ہونے والی ہے، جس کو ایران کہہ رہا ہے ختم نہیں ہو رہی، یہ طویل ہوا، تو پھر سارا مسئلہ سامنے آ جائے گا کہ جھوٹا بیان تھا، فیک تھا، صرف دھوکہ دیا گیا، بہکاوا دیا گیا ٹرمپ کی طرف سے، تو جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ ایران نے اہم اسلحہ ابھی بھی پوشیدہ رکھا ہوا، اس کے پاس بحری جہازوں کی وہ کمک نہیں جو امریکہ یا اسرائیل کے پاس ہے، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے بہت تباہ کر دیا، لیکن ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جتنے جہاز ان کے پاس تھے بھی نہیں اس سے بھی زیادہ تباہ کر دیے، اور صرف بحری جہاز نہیں، فضائیہ کے بھی تباہ کر دیے، جو ان کے جہاز اڑے ہی نہیں، جسے انہوں نے اڑایا ہی نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری فضائیہ اس قابل نہیں، جہاز گریں گے تو پینک پھیلے گا۔ وہ تو میزائل سے کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک سے ایک میزائل ہے، ان کے ہزاروں کے میزائل، ہزاروں کے ڈرونز، اربوں کے ڈرون اور اربوں کے میزائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بڑا خطیر نقصان ہوا ہے امریکہ بہادر کو، ان کے اتحادیوں کو۔ ٹھیک ہے
اس وقت سعودیہ بھی ناراض ہے، قطر بھی ناراض ہے، بحرین بھی ناراض ہے، ترکیہ بھی ناراض ہے ایران سے کہ ہماری طرف کون ہے. لیکن اطلاعات ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امریکہ نے اور اسرائیل نے اتنی اندھادھند دہشت گردی کی ہے، جنگی دہشت گردی کی ہے، جارجیت کی ہے، بربریت کی ہے، کہ ان کا سینٹرل نظام جو ہے وہ ایران کا تباہ ہو گیا. گو ایرانی پاسداران انقلاب اس بات کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہوا جس کی وجہ سے ٹکڑوں میں ایران تقسیم اور سب اپنی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، یعنی آپس کا رابطے کم ہو گئے. لیکن بہرحال سب کے سب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے بھارتی اسرائیلی جاسوس، یعنی موساد کا تھا، اور وہ پکڑا گیا، اور وہ تھا انجینئر، اور انجینئر تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ کام تو انجینئرنگ کا کر رہا تھا، اور پھر بحرین میں پکڑا گیا ہے جاسوسی کرتے ہوئے. تو باقی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں بھی بھارتیوں پر نظر رکھنی شروع کر دی. انہوں نے کہا نہیں، یہ دونوں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ معاملات ابھی بگڑے، ابھی کسی کو نہیں پتہ، لیکن آج کی رات جو ہے دھمکی دی ہوئی ہے امریکہ نے کہ ہم، یعنی مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ہم بڑا حملہ کریں گے ایران پر، جبکہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو ٹرمپ بہادر کو جو مشیران ہیں انہیں تجویز دی ہے کہ پاجی بچندی گل کرو، یہ مشکل کام ہے، اس میں سے پیچھے بیک فٹ کھیلیں. مختلف تجاویز دی ہیں، اس میں غور ہو رہا ہے، لیکن فی الحال مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا حملہ ایران پر آج رات کریں گے. کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ جس میں کہہ رہے ہیں کچھ ایٹمی اسلحہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، خدشہ ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے. لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم بھی معاف نہیں کریں گے. اس نے پہلے بھی بیان دیا تھا کہ ترکیہ ہو، سعودیہ ہو، یا قطر ہو یا بحرین ہو، اس پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے. لیکن یہ ممالک مان نہیں رہے، تاہم یہ لڑنے کو بھی تیار نہیں ہے ایران سے، کیونکہ مسلم ممالک ہیں، بہت ذمہ داری ہیں. پاکستان اپنا کردار ادا کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو پاکستان اس وقت جس طرح انگیج ہے افغانستان سے، دہشت گردی کی ایک جنگ لڑ رہا دہائیوں سے، اس میں بھی ذمہ داری تو ہے. تو مشکل میں یہاں حکومت نے بھی جنگی اثرات سے کچھ زائل کرنے کے لیے اپنے انتظامات بھی کر لیے، اور ایک بڑے فیصلے کیے صوبائی سطح پر بھی، قومی سطح پر بھی. تو اس کا خیر مقدم ہی کیا گیا. لیکن جو سیاسی مسئلے مسائل ہیں، جو مقدمے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ظاہر ہے، بانی پی ٹی آئی کے یا علیمہ خان کے، یا ان کے جو پیچھے ان کے اشتہاریوں کو 47 کو 10 سال سزا ہوئے، پھر ان کو جرمانے، ان کی جائیدادیں. تو جج صاحب نے ایک اور کام کر دیا، اس فیصلے کے ساتھ انہوں نے مقامی جس شہر کا جو رہنے والا ہے، کیونکہ یہ لوگ عدالتوں میں نہیں پیش ہوئے، اشتہاری ہیں، تو جائیدادیں ضبط کرنے کے لیے انہوں نے ڈی سی کو خط لکھ دیا کہ آپ اپنے شہر میں ان کی جائیدادیں ضبط کر کے رپورٹ کریں عدالت میں. تو بھائی کام بات کیا، یعنی عدالتیں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی. اچھا، علیمہ خان آج پھر پیش نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بات کی کہ ہم نہیں کہتے کہ ملاقات بہت ضروری ہے، یعنی دہرایا انہوں نے بات، یہ چند دن پہلے بھی کہا تھا، صرف اچھا علاج کروا دیں، الشفا میں اسپتال منتقل کر کے بانی کا علاج کرا دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری ملاقاتیں کرا دیں. اور ساتھ میں پھر انہوں نے ایک بیان دہرایا کہ ہم عاصم منیر کا نام نہیں لیتے، ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، آپ یہ کام کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب معاملات کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. دوسری جانب جو عمران تک رسائی کے لیے درخواست دی ہوئی تھی اپنا لطیف کھوسہ صاحب نے، جس کی وہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ جناب 10-11 مارچ کو ایک خوشخبری سنیں گے اور عید جو ہے عمران خان گھر میں کریں گے، رہائی پا جائیں گے. اس کیس میں گئے تو انہیں دلائل دینے کے بجائے انہوں نے وکالت نامہ پیش کیا چودھری اعتزاز احسن کا. چودھری اعتزاز احسن ساتھ گئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیس کو، یعنی وکیل ہی تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تاخیری حرب ہے. تو عید تک تو پھر کچھ بھی نہیں، خود ہی اپنے آپ ہی. اور جج صاحب نے ان کی باتیں سنی، انہوں نے کہا آپ دلائل دیں، آپ نے دلائل دینے تھے. اعتزاز احسن صاحب تو عمران خان کے دستخط سے وکالت نامہ جاری کریں گے، اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، ہم ٹائم بھی دے دیتے. تو انہوں نے ٹائم دے دیا. انہوں نے کہا پرسوں تک آپ آ جائیں تیاری کر کے. یعنی باقاعدہ عدالت نے کہا کہ کھوسہ صاحب تیاری کر کے آئیے گا. اور اٹارنی جنرل کو بھی کہا تیاری کر لیں، آپ ٹائم دے رہا ہوں. اور ان سے بھی کہا اعتزاز احسن صاحب نے کہ اگر آپ نے دلائل دینے، آپ نے اس مقدمے کو لڑنا ہے تو پھر آپ
وکالت نامے پہ دستخط کرا کے لے آئے. تو انہوں نے کہا دیکھ لیں کہ جیل مینول کیا ہے، جیل کے قواعد و ضوابط کیا، اس کے مطابق ہم اپنے کارروائی مکمل کریں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تو جناب موجودہ صورتحال میں یہ آگاہی آپ تک پہنچانی تھی. باقی پھر صحیح دعا کریں کہ جنگ جلد بند ہو، انسانی قتل و غارت ختم ہو اور کوئی امن کا راستہ نکلے. روس نے بھی بہت سی تجاویز دی امریکن صدر کو، ٹرمپ کو، جو 1 گھنٹے کی ملاقات میں، اور امریکہ نے بھی اپنی لالچ میں ان کو مفادات کی لالچ دی ہے. لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ چین کا ایلچی بھی رابطے میں ہے. تاہم تباہی تباہی، خون ہی خون، آگ ہی آگ، دھوئے کے بادل، پھر آلودگی ہی آلودگی. تمام دنیا کے لیے مسائل ہی مسائل، معاشی کہیں یا جو بھی آپ کہیں. ابھی فی الحال یہ بحران میں ٹرمپ اور اسرائیل نے مبتلا کیا ایران پر جنگ مسلط کر کے. اس کو کس طرح سے یہاں سے نکلا جائے گا ان کو بھی نہیں پتہ. دنیا کے بڑوں کو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، پھر کوئی حل نکلے گا، ورنہ نہیں. اس وقت تک اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. صدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. صدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.